وہ سطح پہ رہ کے چلائے گا. اسی طرح امیر المومن کا مسئلہ ہے جو جس سطح تک ہے بس وہیں تک پہچان سکتا ہے آپ کی ذات کو. اس لیے خود امیر المومنین کے اپنے الفاظ میں کہیں گے ینحدر عنی السیل ولا یبقی علی الطیر، مجھ سے علم کا سیلاب نکلتا ہے، گویا کہ بہتا ہے، کوئی پرندہ میری بلندی تک پرواز نہیں کر سکتا. یعنی وہ علم و حکمت کی باتیں ہیں. یہ وہ دریا جو اوپر سے پہاڑوں سے نیچے آتا ہے، ہر شے کو زندگی دیتا ہے. پانی جب نیچے آتا ہے وہ زندگی دیتا ہے. پرندے کو پرواز دیے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے اڑنے کی، لیکن وہ جگہ ہے جہاں پر پرواز وہاں تک نہیں کر سکتا. وہ آپ پتا ہے پرندے کی اپنے پرواز ہوتی ہے، اڑتا ہے مگر بعض وہاں تک نہیں جاتا جہاں تک وہ زیادہ جتنا اڑ سکتی ہے. حضرت بھی یہ کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جہاں پر جس کی جتنی پرواز ہے مگر اتنی نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچ سکے. یعنی میرے مقام تک، یعنی ہے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کے، مگر وہ وہاں تک نہیں آ سکتے. اب اس کو دلیل خلیل احمد بہت بڑے نحوی بھی ہمارے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دلیل کہ علی سب کے امام ہیں، احتیاج الکل الیہ، سب کا ان کا محتاج ہونا، واستغناہ عن الکل دلیل انہ امام الکل، سب کا ان کا محتاج، ان کا کسی کا محتاج نہ ہونے دلیل ہے وہ سب کے امام ہیں. سب ان کے در پہ کھڑے ہیں پوچھنے کے لیے سوال، سب ان کے در پہ ہیں کہ یا علی اس مشکل کو حل کریں. کبھی کسی نے علی کو دیکھا کسی اور کے در پہ کھڑا ہو اس مشکل کو حل کرے کوئی؟ بھئی لولا علی آپ نے سنا ہے پوری زندگی، یہ لولا علی کے علاوہ سب کہہ رہے ہیں یا علی اگر آپ نہ ہوتے. علی کبھی نظر آئے کہیں اور نہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں یہ خود بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے. خلیل کہتے ہیں ابن احمد یہ دلیل ہے کہ آپ کے حامل کل ہے، چونکہ سب آپ کے محتاج، آپ سب سے بے نیاز. یہاں کا علم کا وہ مقام ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے کہوں کہ جس کے اتنے کمال و منزلت ہے وہ خود بار بار خود کو کیا کہتے ہیں؟ میں عبداللہ ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ابھی کس کی بات ہے؟ میں نے کہا نا وہ ہر انسان جو جتنی معرفت کرے، علی کہتا میں تو بندہ خدا ہوں جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ خود کو خدا کے حضور میں جواب دہ سمجھنے والا، جس کا کلام بار بار اس کی گواہی دیتا ہے ذمہ داری کو فیل کرنا. وہ اپنے رشتے کو پیغمبر سے بیان کرتے ہیں، جو کسی شک و شبہ میں نہ رہے. میں جو کچھ بھی ہوں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ آثَارَ أُمِّهِ، میں انہیں جب ان کا بچپن ہے تو پیغمبر کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی گھر میں پروان چڑھے، ان کے سائے میں پروان چڑھے، تو شاہ فرماتے ہیں يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَمًا مِنْ إِخْلَاقِهِ وَيَأْمُرُونَ بِالْكِتَابِهِ، میں ان کی پیروی کرتا تھا ان پیغمبر کی، اور ان کے پیچھے اس طرح رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے رہتا ہے، جیسے ناقہ کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور وہ مجھے اخلاق کے روز نئے نئے نمونے سکھاتے تھے، پیش کرتے تھے میرے سامنے. پھر مجھے حکم دیتے یامرونی بالاقتداء، مجھ سے حکم دیتے تھے اس پر میں عمل کروں، اس کی پیروی کروں. تاکہ کوئی شک شبہ میں کوئی نہ رہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں بھائی کیا بیان ہو رہا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو تعارف رسالت کرا رہی ہے، جو پیغمبر کا مقام کا بیان کر رہی ہے. کہ اگر تمہاری سمجھ میں علی نہیں آتا تو جس نے علی کی جہاں تربیت پائی ہے وہ تمہاری سمجھ میں کہاں آئے گا؟ آپ سمجھے وہ خود بیان کرتے یہ کون بھرا رہا ہے مجھے؟ یہ پیغمبر کی ذات ہے، تاکہ اس رشتے کو اپنے بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ کو ہو سکتا ہے اس محفل میں بیٹھے کوئی نصیری ہو جائے، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب آپ آدھی بات سنیں، جب انسان آدھی بات سنے پوری بات ہی نہ سنے. وہ علی جب اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں فوراً بتاتے ہیں کہ وہ مدینہ علم ہے، وہ شہر علم ہے، میں باب علم ہوں، تاکہ لوگوں معلوم ہو تعارف کس کا ہے، پیغمبر کا. اور یہ ان کی اپنی نشان. اس لیے بس جس طرح آپ
امام کو دیکھنا تو جس طرح لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں فضیلت علی کا طواف کرتے ہیں. علی نہیں جاتے، فضیلت علی کی طرف خود آتی ہے. یہ مرکز و محور ہے اس ذات جو ہے اپنے وجود کے اندر. انسان وہاں عقل حیران ہوتی ہے. یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے اپنی شناخت کے لیے کسی عہدے کا اعلان کرتے ہوئے. اس لیے کہیں پوری زندگی اقتدار کو انہوں نے کبھی اپنی عزت کا سبب نہیں بنایا، اس کو ایک ذمہ داری سمجھا حق کے حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے علی بن بھی گئے. تو جو دانشور سمجھنے والا کہتے ہیں یا علی آپ کے خلیفہ ہونے سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں ہوا، اس خلافت کی شان میں اضافہ ہو گیا. کیا آپ خلیفہ ہو گیا، آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جو خدا کے گھر میں آیا اس کی شان میں کیا اضافہ کریں گے خلافت. میں نے شروع میں کیا کہا تھا، یہ وہاں گھر میں آنا علی کا اختیار نہیں تھا، یہ خدا کا فیصلہ تھا. جب عقل انسانی یہ دیکھتی ہے علی کے فضائل میں، اس فضیلتوں و کمالات کو سمجھنے میں، وہ وہاں پہنچتی ہے جہاں کہتی ہے یہ تو ماورائے مخلوق ہیں، مخلوق سے اعلیٰ اور ارفع ہیں. تو ہوتا کیا ہے پھر وہ گھبرا کر انہیں خدا سے قیاس کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ ہو گیا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے غلو کر دیا، چونکہ جب ان کی عقل میں عاجز ہو گئی کہنے لگے آپ علی اللہ ہیں، جبکہ آج کا قبول کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی کسی عقیدے کا، وہ باطل ہے، کفر ہے، نجس ہے. انسان جو غلو کرے اس بات کو خدا قرار دے، نجس ہے، وہ نہیں قرار دے سکتا. خود ان کے اپنے الفاظ میں وہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں میں کیا ہوں. وہ ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی حیران ہوتی ان کی ذات کو جاننے کے بعد، وہ جب عقل عاجز ہو جاتی ہے اور شک میں انسان پڑھنے لگتا ہے تو وہی علی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. خدا کیا ہے، یعنی جو ان کا خالق ہے وہ ہمیں متعارف کراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ انسان وہ خدا وہ حقیقت ہے کہ مخلوق کے لیے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں. یا امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں تاللہ لئن ماست قلوبکم میاسا وسعلت عیونکم من رغبت الہ ورہبت منہ الدم. اللہ کی قسم. اب یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بیان کرتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا سوائے امیر المومنین کی ذات. جس طرح نہج البلاغہ میں جزیات خدا پروردگار کی صفات کو جب بیان کیا، اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کسی نے گفتگو ہی نہیں کی تھی جزیات پر. کلی باتیں ہیں لیکن جزیات یہ صفات کی ذات نہیں ہے. کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ہم سے خطاب ہے بندوں سے. تو سمجھیں کہ وہ آیت اللہ کی سب سے بڑی آیت اللہ کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے، لیکن شب گنجائش نہیں ہے. اگر تمہارے دل پگھل جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گویا امید میں یا خوف میں، شوق جنت یا خوف یا جہنم میں، تمہاری آنکھیں یعنی رجا اور کے درمیان، خوف اور رجا کے درمیان میں امید بھی انسان کو ہوتی ہے، خوف بھی انسان کو ہوتا ہے. اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون تک بہنے لگے، کیوں نہیں. ثم امرتم فی الدنیا مت دنیا باقیہ، اور پھر تم پوری زندگی گویا پوری مدت جتنی بھی ہے دنیا میں زندگی تمہیں ملی ہے تم اس کی بندگی کرو، جبکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. بس دنیا باقی، دنیا بالآخر ختم بھی ہو جانے والی ہے. وَلَوْ لَمْ تَبْقُوا شَيْئًا مِّن جُهْدِكُمْ أَنْ أُمَّهُ عَلَيْكُمُ الْعِظَامُ وَهُدَاهُ إِيَّاكُمْ ایمان.
اور اس کی جو عظیم نعمتیں ہیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، یعنی غور کیجئے، ایک تو پوری زندگی تمہیں مل جائے قیامت تک کی، وہ انسان جس پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں بندگی کے لیے، اور وہ بندگی میں کوئی کمی نہ کرے، کوئی کوشش میں کوئی کمی نہ کرے پروردگار کی، اور عمر اتنی طویل دے دی جائے، یعنی پوری زندگی کی مدت قیامت تک کی گویا دوسرے معنی، اور جبکہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تم اس کی عظیم نعمتوں، اور جس میں سب سے بڑی بات ہے ایمان کی ہدایت جو اس نے دی ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تعریف کون کر سکتا ہے؟ یہ عبد خدا عبداللہ تعریف کر رہا پروردگار کی۔ اگر تمہاری آنکھیں بہہ جائیں، پگھل جائیں روتے روتے، یا شوق جنت میں یا خوف جہنم میں، ظاہر انسان دو ہی باتیں ہیں، یا شجاعت شوق میں ہوتا ہے یا یکساں رغبت میں ہوتا ہے، جنت کی عبادت کرتا ہے، بندگی اتنی بندگی کر، اور آنکھیں تمہاری بہہ جائیں، خون بہنے لگے بجائے آنسوؤں کے، اتنا زیادہ گریا ہو تمہارا، اور تمہاری اتنی عمر اور اس میں تم کمی نہیں کر رہے، عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا، اس سب کے باوجود بھی اس نے جو تمہیں نعمت دی ہے، جتنی بھی نعمت ہے، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو جس کے لیے پیغمبر کہیں یا میں نے پہچانا یا اللہ نے۔ کلام امیر المومنین ہی سے پتہ چلتا ہے۔ جو آدمی نعوذ باللہ پڑھتا ہو کہتا ہے یہ کلام خدا سے کم بندوں سے بلند ہے، یہ اگر خدا کا نہیں تو بندوں کا بھی نہیں ہے، یعنی وہ اتنا اعلیٰ اور اتنی منزل پر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اسی لیے اللہ کی صفات، اللہ کی صفات، اللہ کی حقیقی معرفت، خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات، خالق اس پر اعلان کرے گا، اور خود خالق جو ہے اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ اس کی تعریف، اس کی صفات کو ہر شخص بیان نہیں کر سکتا، اس کی معرفت ہی نہیں ہے، وہ کیا بیان کرے گا؟ اس لیے جب انسان خدا کی صفات میں جاتے ہیں شرک کرنے لگتے ہیں، چھوٹے وہ جانتے نہیں، ان کے پاس عقل نہیں، علم نہیں ہے اتنا، اس لیے اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہر بس کی بات نہیں ہر انسان کی، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے مخلص بندوں کے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ صفات پروردگار پہ گفتگو کسی کے بس کی بات نہیں، لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسے خالق الا عباد اللہ المخلصین، سوائے مخلص بندوں کے۔ محمد والے محمد صلی اللہ یہ جو وادی توحید ہے، میں تو تمام جانی زیادہ وقت لیں گے، یہ جو وادی توحید ہے، اس وادی توحید میں جو شخص ان ہستیوں کو اگر نہ پکڑ کے آگے جائے، اگر ان کا ہاتھ نہ تھامے، جو توحید کی وادی ہے، تو وہ جہالت و شک میں مبتلا ہو کر بھٹکتا رہے گا، گمراہی میں جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا دامن پکڑے، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کا رسول اور اس کے اہل بیت، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کو خود امیر المومنین نے کہا کہ ہمیں اہل بیت کو اس امت پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک بے شک، امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں قیاس کیا جا سکتا، کہاں امت ہے کہاں اہل بیت، بے شک، اور اہل بیت کے جو سب سے پہلے امام الاولین امیر المومنین کی ذات۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ سارا دین کا خلاصہ، اگر کسی شخص کو توحید کو سمجھنے میں بچنا ہے، اگر کسی بھی گمراہی سے، تو ان کی طرف جائے، یہ ہے، ورنہ انسان تو جب لوگ ادھر جاتے ہیں شرک کرنے لگتے ہیں، چونکہ وہ واقف ہی نہیں پروردگار کی توحید سے، وہ جانتے ہی نہیں ہے۔
اس لیے اب جو آدمی جانتا ہے کہ ان کے کلام میں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی توحید کیا ہے. اس لیے پروردگار نے پابندی لگا دی الا عباد اللہ المخلصین، یار کی بس کی بات نہیں سوائے میرے مخلص بندوں کے. بے شک اور قرآن انبیاء کو مخلص بندہ کہتے ہیں. اللہ مخلص بندے تو ہمیں مومن یہ وہ ذات ہے جو لوگ مخلص بندے ہیں، خالص پروردگار کے بندے. یہاں پر آپ کی اب گفتگو میں سمیٹ دوں گا کہ جو ہم یہ دن و ایام جو بھی ہوتے ہیں ہمارے، یہ جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، وہاں ہم ان کی حیات کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. یعنی جن کی حالت یہ کہ ایک غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ بھائی اس کا ایمان، حالانکہ وہ کچھ اور ہے، لیکن وہ جب اس وادی میں آتا ہے کہتا ہے میں تو فضائل کی تلاش میں نکلا تھا. تو بجائے کسی عیسائی مذہب میں کسی شخصیت کو ڈھونڈتا، وہ اسلام میں جا کر وہ کامل مومن کو ڈھونڈتا ہوں. وہ کہتا میں تو فضائل کی تلاش میں تھا. اب وہ جہاں بھی ملے نعرے یہ یہاں تک لوگ کیسے پہنچے؟ نہیں، یہ پوری زندگی کو انہوں نے دیکھا. امیر المومنین پوری حیات کیا شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، انہوں نے خود کیا کیا. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر. کسی صحابی کی کوئی حیثیت نہیں تھی علی کے سامنے زبان پیغمبر میں. تم لوگ یاد رکھیے میں حیات نبی تک کسی صحابی کو کوئی اوقات ہی نہیں تھی. اس لیے جو معیار فضیلت قرآن نے دی اس میں کوئی سے آگے تھا ہی نہیں. بھائی جو قرآن نے بیان کہ وہ چاہے ایمان ہو، جہاد ہو، جو بھی آپ اس کے لیے نکالنے ہیں، اتنی صفات قرآن بیان، اس میں کون ہے ان کے آگے؟ کوئی نہیں. اب ایک ایسا شخص جو فضائل کی انتہا پر ہو کمال کی، کسی کی جرأت ہے نبی کے سامنے کو ان کا مقابل برابر کھڑا ہو سکے. اور بعد علی پیغمبر جو حالات ہوئے اس میں انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے پیش کیا؟ مرکز پہ نگاہ کرتے ہوئے کہ اسلام باقی رہے، اسلام پہ ضرب نہ پڑے. کا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو علی کو مقام ملا ہوا اسے کوئی چھین نہیں سکتا. افراد کے ووٹ علی کے مقام کو نہیں چھین سکتے. اگرچہ وہاں ووٹنگ تھی ہی نہیں، وہاں لوگوں نے ایک دوسرے کو چنا تھا. یہ حقیقت ہے. تو ہمارے یہاں ایک معروف ہے شورا. شورا کہاں شورا؟ کدھر کی شورا؟ کہیں ہسٹری میں دھوکا ہے پوری امت مسلمہ. کس بات کا شورا؟ کہیں 5 آدمی تھے، کہیں 1 آدمی، کہیں 6 آدمی. ان کے ہو گیا انتخاب کدھر ہے؟ تو وہ انسان تو اس کو جو مقام ہے، جس کو میں نے کہا ابھی لوگوں کی جو گفتگو آپ نے سنی، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کس نے کس کو ووٹ دیا، کس کو چنا، کس کو بنایا، کس نے کس کی بیعت کی، وہ اس مقام کا فائز ہے. مگر ان کی جو حیات ہے مشکل زمانوں میں، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ نہیں خالی ہم جشن کیا، کھانا پیا، کھانا کھایا، شیرینی لی اور چلے گئے. نہیں، یہ زندگی آپ کی ہدایت کے لیے ہے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. کیونکہ پیغمبر کے بارے میں تو کوئی شخص گفتگو کر ہی نہیں سکتا. کرے گا تو کافر ہو جائے گا اگر ان پہ اعتراض کرے گا. تو ہے یا نہیں؟ اس میں جرأت ہے کہ نبی کے بارے میں گفتگو کرے. کوئی یہ کہہ دے یہ نبی نے ٹھیک نہیں کیا، کافر ہے وہ. نہیں ہو سکتا کہ نبی کے کسی دل پہ اعتراض کر دے. آج کا جانتا یہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں تھا رسول کا فیصلہ، لیکن تھے وہاں پر. اب آج کے زمانے کی بات کرو، آج بھی اس علماء کیا کہیں خارج کر دیں. وہ پیغمبر جو وہی کے تابع تھا، ماہیم تو خالی ہوا. تمہاری ضرورت ہے تو ان کے کسی ویل پہ اعتراض کرو. وہ اپنی حکمت وہ جانتے، اللہ جانتا. ہر کون اس زمانے میں جب وہ تھے تب بھی یہ حکم خدا تھا، آج بھی وہی حکم خدا. یاد رکھیے علی کی زندگی آزمائش تھی. عیسائی کو کیا دیکھ رہا تھا علی کے اندر؟ تو پوری کتاب لکھ دی. لکھی یا نہیں لکھی؟ کیوں؟ چونکہ اس نے علی کو پوری زندگی میں دیکھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت اور یہ زندگی کیسے گزاری جہاں کوئی پرواز پرندہ نہیں کر سکتا. تو عزیز میں جو مومنین ان کے لیے میں کہوں گا بھائی علی کی زندگی پوری آزمائش ہے.
اب آپ کو دیکھنا ہے مثلا جمہوریہ ہماری ہے، حکومتیں ہم بنا لیں تو آپ کے کیا حال ہے؟ مفت میں آپ کو مل جائیں گی سب یہ اتنے بڑے انعامات؟ نہیں، دنیا آپ سے جنگ کرے گی. ضروری نہیں کہ بوم یا تو بوم بھی گرا دیتے ہیں، وہ آپ سے کھانے کا نوالا بھی چھین لیں گے، وہ آپ پہ سینکشن لگا دیں گے تب تک آپ گھٹنوں کے بل نہ آ جائیں، ان کی بات نہ مان لیں. جملے یاد رکھیے، ان کا حربہ اسلام سے جنگ ہے، افراد سے نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو مولائی کے دعوے دار ہیں اور سرود پڑھنے والے اور نغمے پڑھنے والے گیت گانا، ان کو یہ سمجھنا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے. اگر تم علی والے ہو، یہ فضیلت مفت میں نہیں ملتی کہ علی والے گئے سب جنت میں جائیں گے، وعدہ ہے ان کا. تو کس کے لیے یہ جو بھاگ جائیں مشکل میں، جو سرنڈر کرتے ہیں گھٹنوں کے بل گر جائیں؟ نہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے دشمن تمہیں چاہتا ہے کہ تم گھٹنوں کے بل آؤ، تم سے حق حیات کو چھینے، تم پہ سینکشن لگائے، تمہیں کوئی سامان نہ بیچنے دے اپنا، تاکہ تم بھیک مانگو، تاکہ تم ہماری بات مان لو کسی طرح. تو اگر آپ علی والے ہیں، علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات. محمد مولانا حسین نے کہا حیات من اللہ، علی کے ماننے والے بھوکے رہ سکتے ہیں، کسی طاغوت کسی شیطان کی چالوں کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتے کہ وہ آپ کا حقہ بانی بند کر دے، کھانا پینا بند کر دے، ہر چیز ہر طرف سے پابندی لگا دے کہ بھائی میری بات مان لو، حکومت بدل دو اپنی. میری اوقات کیا ہے؟ دنیا بڑے بڑے شیطان ہے، بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے تو کیا مطلب حق باطل ہو گیا؟ حق حق ہی رہتا ہے. اہل حق قتل ہو جاتے ہیں، ذلت کو قبول نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے صبر و استقلال مشکل وقت میں. یہ عہدہ مشکل آسانی سے نہیں ملتا کہ شیعان علی کہہ دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، شیعان علی کیا بات ہے؟ جیسے تمام دنیا کے ادیان کے اندر سب سے بڑا مذہب کون ہے؟ حقیقی اور حق آخری اسلام، یا نہیں؟ اور اسلام میں حق تشیع، بے شک، وعدہ پروردگار، حکم پروردگار، زبان پیغمبر سے. تو جو یہاں تک جب آپ پہنچ جائے، اس کے آگے تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، اس کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں بلندی جو آپ جا کے کھڑے ہو سکیں. ادیان میں آ کر وہیں کھڑے ہوں گے، تشیع آخری منزل ہے، پیک ہائی، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، حساب ہے صرف. تو جب آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ کی شناخت ہے تو پھر مشکلوں کو تو سہنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آسانی سے آپ کو ٹائٹل بھی مل جا رہا، آپ کے الحمدللہ نہیں بھائی یہ برداشت نہیں ہوگی، بہت مشکل ہو رہی ہے، کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے. نہیں، کھانا پینا مشکل تو ہوگا. یہ اس لیے یہ زمانہ تقاضا کرتا ہے صبر و استقلال کا. اور شیعان یہ ثابت کریں گے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، ذلت کی زندگی کو کبھی قبول نہیں کریں. میرا سلام شہداء پر جو علی کے ماننے والے اور علی کے درد ہوا، زمانہ ان کے کبھی ان کے مثل لا ہی نہیں سکتا. یا علی آپ کے وہ چاہنے والے آپ کا کام کر کے چلے گئے، ہم ہیں باقی، ہم ہیں باقی، وہ اپنا کام کر گئے. میرا سلام، یہ آپ نے دی عزت، آپ نے انہیں حیات دائمی دی ہے، آپ نے راستہ دکھایا، اسلام کی بقا کا راستہ. اس میں سر تو کٹ سکتا ہے، ٹنوں کے بم گرایا جا سکتے ہیں ایک شخص کے لیے، اس کے عزم کو نہیں توڑا جا سکتا. نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات. اس یقین کے ساتھ کہ کوئی شخص دین حق کو کبھی شکست نہیں دے سکتا، اس یقین کے ساتھ ہم یہ ذکر کرتے ہیں. علی کی زندگی ہمارے سامنے انہوں نے بتایا
کہ ذات کی کوئی حیثیت نہیں، نگاہ اس پہ رکھنا، دین باقی رہے دین. اور جب دین حق کا معاملہ ہے تو پھر ہم اس کے لیے ہر شے کو قربان کریں گے. اور جب انسان مرنے کے لیے طے کر لیتا ہے مجھے مرنا سے کوئی نہیں ڈرا سکتا، عزیزو یاد رکھیے. ڈرایا انہیں جاتا ہے جو مرنے سے ڈرتے ہیں. گھاس کوڑے کی کوئی حیثیت نہیں تو کتنے کھا پی کے مر جاتے ہیں. زندگی ان کے لیے ہوتی ہے جو شرف سے جیتے ہیں. لہذا ہمارا سلام اور اس ذکر کے سب پروردگار جو ہمارے مومنین، جو ہمارے مسلمان مشکل کا شکار ہیں، جو غزہ کے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، ان کو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے. یہ ٹرمپ یہاں سے جاتا کہتا کہ یہ کرسچن پہ ظلم ہو رہا ہے، نائجر میں بمباری کر رہا ہے. جو جن کا کوئی دین دار ہم تو سیکولر، ہم تو فلاں، وہ کیا کہ ابھی اس کے بات ہوئی ہے. ابھی کیوں کہ کرسچن پہ ظلم ہو رہا ہے. او بھائی کرسچن پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، کرسچن ہے. لعنت ان مسلمانوں پر ہے کہ جس کے سامنے وہ ذبح کیا جا رہے ہیں بچے، انہیں زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، ان کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے. یہ آرام سے بیٹھے ہیں، خوش ہے کہ ان کو پرفیکٹ کہا جا رہا ہے، پسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے زمین فروشوں کو، ان حکمرانوں کو. زمین فروش، دین فروش، ملک فروش، بے غیرت، بے حیا، جو اپنی آبرو کو سودا کرے. شیعہ نے علی کبھی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایسا انسان ہے اس کو شیعہ سے کوئی تعلق نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل على محمد